السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو آج ناول شروع کرنے سے پہلے میں آج جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسی لگ رہی ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر، پارٹ 12۔ ہم میرپور کے اس پوش علاقے میں آتے ہیں جہاں ثاقب سکندر کا گھر ایک شان سے کھڑا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے سے اندر جھانکو تو سارے گھر میں افراتفری سی مچی ہوئی نظر آتی تھی۔ کوئی یہاں بھاگ رہا تھا اور کسی کو کوئی کام یاد آ رہا تھا۔ سب کو کاموں میں مصروف رکھ کر وہ اپنے نکاح والے دن بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ایک ہاتھ لیپ ٹاپ کی کیز پر اور دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے ہوئے بیٹھا کچھ پریشان سا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے خبیب کی بھی یہی حالت تھی، البتہ ثناء اللہ اس کے باقی دوستوں کے ساتھ انتظامات کرنے میں مشغول تھا۔ ظاہر ہے یار میرے کون سے خفیہ اثاثے ہیں جن کا انہیں پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے ایکسپوز کر دیں گے۔ عامر بغیر کسی وجہ کے مجھ پر کیس ڈالنا تمہارے ڈپارٹمنٹ والوں کو مہنگا پڑے گا۔ مجھے صرف تم نام بتاؤ اس آفیسر کا جس نے یہ کیا ہے۔ آئی جی سے میں خود بات کر لیتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر وہ نیب کے سینئر ڈائریکٹر کو ایک درخواست لکھ رہا تھا کہ اس کے خلاف کھولے گئے تمام مقدمات جھوٹے ہیں اور وہ فزیکلی بیان دینے نہیں آ سکتا۔ کچھ دیر میں وہ عامر سے بات کر کے فارغ ہوا اور خبیب سے مخاطب ہوا۔ سینٹر ڈاکٹر جبار نے میرے خلاف مقدمہ لکھوایا ہے خبیب، میرا اس سے کوئی پرسنل گرج تو نہیں ہے، تو اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے خبیب کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مسٹر روحان، آپ نے اس کے کئی منصوبوں پر پانی ڈالا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اس سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہے۔ نہ، پرسنل گرج بہت زیادہ ہے جناب۔ کنسٹرکشن سائٹ کی جگہ جبار کی تھی اور وہاں کام رکا ہوا ہے، تو جبار کی وجہ سے، ورنہ کتنے اچھے مستری مل جاتے۔ اب تو پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ یہ سب تو میں عام لوگوں کی فلاح کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ ملک کے پوش علاقوں میں شراب خانے کھلوا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بہت پیسے والا ہے۔ ان جیسے لوگوں کے لیے ملک کی ریڈ لائٹ ایریا کافی نہیں ہے کیا؟ دماغ کے لوگ ہیں، سارے معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں۔ دشمنی وہاں کرنی چاہیے جہاں بنتی ہو، یہ بے تکی دشمنیوں میں کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، وہ بہت پیسے والا ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو بہت جلد ہو جائے گا باس، لیکن اس کیس کو کیسے بند کرنا ہے اس کا حل سوچا۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بات آگے نہ بڑھائے اور سب پرامن طریقے سے چلتا رہے۔ آمین۔ اور میں احمد سے کہتا ہوں وہ میرے تمام ڈاکیومنٹس کلیئر کروا دے گا۔ مجھے ہزاروں کام ہیں اور ان فضول لڑائیوں میں پڑ کر میں اپنا فوکس نہیں کھونا چاہتا۔ وہ بیزاری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خبیب نے دونوں لیپ ٹاپ بند کر دیے اور وہ دونوں باہر لاؤنج میں آ گئے۔ سب کاموں میں مصروف تھے لیکن کوئی شخص مصروف نہیں تھا، اور وہ تھا خبیب کا چھوٹا بھائی رحمان انصاری۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں مصروف تھا، بلکہ کسی کو دیکھنے میں مصروف تھا، اور نہایت مگن انداز میں۔ روحان کی اس پر نظر پڑی اور پھر اس نے رحمان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور چونک سا گیا، اور مگن سا کسی اور کو نہیں اس کی بہن مناہل کو دیکھ رہا تھا، جو کسی کزن کے ہاتھ میں گجرا پہنا رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس نے لمبی فراک کے ساتھ سر پر چھوٹا سا اسکارف لیا ہوا تھا۔ چار لڑکیوں کے گھیرے میں بھی سب سے مقناطیسی شخصیت فی الوقت مناہل کی ہی لگ رہی تھی۔ روحان نے واپس رحمان کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر خبیب سے کہا، وہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر تمہارا بھائی اسے میرے سامنے ایسے دیکھے گا۔ خبیب کے کندھے پر ہاتھ مارتا وہ ہلکا سا مسکرایا اور مناہل کی طرف چلا گیا، اور ایسے کھڑا ہوا کہ رحمان اور مناہل کے درمیان دیوار بن گیا ہو۔ خبیب بھی شرمندہ سا رحمان کی طرف بڑھا، جسے وہ صرف کشمیر کی سیر کروانے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور وہ اسے روحان کے سامنے شرمندہ کروا چکا تھا۔ چھوٹی ایک منٹ بات سنو۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور روحان کو دیکھ کر مسکرائی، بلکہ سبھی مسکرائے۔ روحان کہہ کر ذرا سا سائڈ پر ہوا۔ تم لوگ چلو میں آئی۔ ساتھ کھڑی لڑکیوں کا دل توڑتی وہ ایک ادا سے بولی اور روحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہائے، کاش آیان بھائی بھی یہاں ہوتے، کتنا مزہ آتا پھر آپ کے آن لائن نکاح پر، اس نے روحان سے کہا۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ۔ واقعی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، روحان نے دل سے کہا۔ بدلے میں آپ کی تعریف تو نہیں کروں گی بڑے بھیا، وہ تنزیہ بولی۔ تمہیں اپنی جائیداد سے آنکھ کر دوں گا۔ کون سی والی؟ وہ کھلکھلائی۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اوہ
ریڈر بھیا، مناہل سکندر اپنے مسائل خود حل کر لیتی ہے کیونکہ وہ روحان سکندر کی بہن ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اسی لیے اسے مسائل حل کرنے کے لیے روحان سکندر کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی؟ اس نے بائیں آئی جھکا کر پوچھا۔ ہاں بھلا میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہوں تمہارا، اسے تھوڑا رعب جھاڑنا چاہا۔ اچھا تو پھر میری بھی شادی کروا لے، مجھ سے نہیں ہوتی یونیورسٹی کی پڑھائی۔ استغفر اللہ لڑکی، 3 سال تو رہ گئے ہیں، صبر کر جاؤ، وہ مصنوعی سا ڈپٹنے والے انداز میں بولا۔ سنا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں میرے صبر کا پھل ہینڈسم بھی ہونا چاہیے۔ بڑی بے شرم ہو گئی ہو، کس کی کمپنی میں رہتی ہو؟ آج کل تو آپ کی کمپنی میں ہوں ماشاءاللہ سے، سوچ لے زیادہ بے شرم کون ہے۔ اپنے آگے پیچھے نظر رکھا کرو، جو تنگ کرے تم اسے انکمفرٹیبل کر دیا کرو۔ وہ اسے بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور جب وہ ہٹا تو سامنے رحمان نہیں کھڑا ہوا تھا۔ مناہل تو روحان کی صدا پر صدقے واری گئی تھی کیونکہ وہ کافی دیر سے رحمان کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں تھی۔ خیر روحان نے مسئلہ حل کر دیا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہی تھی اسے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے روحان سکندر کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان آ گئے اور اب اسکائپ پر کئی لوگ مختلف جگہوں سے روحان کے نکاح میں شرکت کے لیے آ چکے تھے۔ ایسا نہیں کہ ساکت سوسر گراؤنڈ میں تماشائی بنی بیٹھی نور الفجر لائیو تھی۔ ہوا میں خنکی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی، لیکن فی الحال معمولی سی ٹھنڈ تھی۔ سنہری دھوپ بھی اس وقت SNU میں اپنے جلوے بکھیر رہی تھی اور ساکر گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ کھیلا جا رہا تھا۔ شور بہت تھا، لیکن ہیڈ فونز کانوں پر چڑھائے اس وقت لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھی، بلکہ آیان کو ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور اورینٹیشن ہو چکی تھی اور وہ عاشی کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ینگسن گیریسن کے ایریا کے ایک بڑے گھر کے لان میں اگر دیکھو تو آیان سکندر بیٹھا نکاح کی تقریب میں شرکت کر رہا تھا۔ ینگسن گیریسن ایریا میں امریکی فوجیوں کے گھر تھے جو ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح تھے۔ سرخ لکڑیوں سے بنے محل جو کورین وار کے بعد سے امریکیوں کے لیے تحفہ تھے۔ وہ وہاں کسی جنرل سے ملنے آیا تھا جو کہ گھر نہیں تھے، سو وہ باہر لان میں بیٹھ کر فون کے ذریعے کال پر تھا۔ فرنٹ کیمرے میں دیکھتے ایک ہاتھ سے وہ اپنے بال درست کر رہا تھا کہ اس کی نظر نور پر پڑی۔ سندھی اجرک سر پر رکھے غور سے اسکرین پر دیکھتی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہ دل کو اچھی لگتی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں نے ہی اپنے کیمرہ بند کر دیے۔ 7 سمندر پار امریکہ کے شہر نیو یارک سے الیزے اپنے والد کے ساتھ اپنے نکاح کی تقریب میں شریک تھی۔ وہ سفید رنگ کے ہلکے کام والے فراک کے اوپر سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ لیے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سکندر ہاؤس میں خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی اور سبھی بہت پرجوش تھے۔ نکاح شروع ہونے سے پہلے اللہ کے بابرکت نام پڑھے گئے اور پھر تلاوت کی گئی۔ نکاح شروع ہوا اور فضا میں معطر سی خاموشی چھا گئی۔ نکاح خواہ دعائیں اور کلمے پڑھ رہا تھا، سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ پہلے علیزے سے ایجاب و قبول کا پوچھا گیا۔ اس نے دھڑکتے دل اور خلوص نیت سے روحان سکندر کو قبول کیا تھا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ علیزے کے والد نے اسے خود سے لگایا اور پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئے جہاں روحان سے نکاح کی قبولیت کا اقرار کروایا جانا تھا۔ روحان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ آج وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سفید بغیر شکنوں والے قمیض شلوار پر نیلے رنگ کی ہاف ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہلکا پرفیوم لگائے و باراب لگ رہا تھا۔ گردن سے اوپر تک آتی داڑھی اور ہلکی مونچھیں جو سلیقے سے کٹی ہوئی تھی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ آج بال بھی جیل لگا کر پیچھے کیے ہوئے تھے اور معمول سے چھوٹے تھے۔ نظریں جھکائے وہ سنجیدہ سا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ نکاح خواہ روحان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے نکاح خواہ کی طرف دیکھا جو اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے خود کو اقرار کرتے پایا کوئی اس کے نام سے منسوب ہو گیا تھا اور وہ کسی کے نام سے منسوب ہوا تھا۔ کوئی اس کا ہوا تو وہ کسی کا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ پیچھے کھڑے لڑکوں میں سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تو اس نے دائیں ہاتھ سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کے اختتام پر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ سب سے گلے مل کر دعائیں لیتا رہا۔ اسکرین پر علیزے کو دیکھتے ہوئے نرم نگاہوں سے اسے مبارکباد دی۔
सलामत रहो, आबाद रहो। हदीका बेगम भी भीगती आंखों से उसे गले लगाए मुबारकबाद दे रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि निकाह जैसी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ। अल्लाह ये रिश्ता मेरे बच्चों के लिए मुबारक करे। मर्दों को ड्राइंग रूम में ले जाओ, मैं ज़रा नूर और आयान से भी बात कर लूँ। जी क्यों नहीं। वो तबरेज़ से सबको ले जाने और खाना देने का कहकर बाहर आया क्योंकि ज़रूरी कॉल आ रही थी। हाँ मेरी क्या प्रोग्रेस है। निकाह मुबारक हो रोहान। और प्रोग्रेस कुछ ख़ास नहीं है। आह क्या मसला हुआ रोहान, तुम्हें लीगल नोटिस आया है, अदालत जाकर ही जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुमकिन है तुम्हारी दरख्वास्त भी कबूल ना की जाए। क्या मुसीबत है यार, अगर मैं अदालत में ना जाऊँ तो तुम जानते हो गिरफ्तारी होगी और ज़्यादा बदनामी होगी। बदनामी का डर किसको है आमिर, मुझे ये बताओ पेशी कब है। परसों सुबह। आज ही आना पड़ेगा। फिर ऐसा करो पेशी से पहले सेंटर जब्बार से मेरी मुलाकात अरेंज करवाओ। ओके, और कोई काम? लाहौर आकर देखता हूँ, काम तो बहुत है। आमिर से बात करके फ़ोन जेब में रखता हुआ अंदर की जानिब जा रहा था तो उसकी नज़र रहमान पर पड़ी जिसकी उसकी जानिब पुश थी, लेकिन उसका फ़ोन रोहान को नज़र आ गया। उसके माथे पर त्योरी चढ़ी। रहमान के फ़ोन का कैमरा मनाहिल पर फोकस था जो एलईडी स्क्रीन के सामने खड़ी आयान से कुछ कह रही थी। नूरुल फज्र शायद इस वक्त तक चली गई थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसको दाएं बाजू से सख्ती से पकड़कर करीबी कमरे में ले गया जो शायान और सायरा का कमरा था। क्या हुआ रोहान भाई, वो गड़बड़ा कर बोला। एक मरतबा में समझाई गई बात समझ नहीं आती, रहमान ने थूक निकला। मैंने कुछ भी नहीं किया। और रोहान के तेवर देखकर थोड़ा डर गया था। पूरे फंक्शन के दौरान मेरी बहन की जितनी तस्वीरें ली है सब डिलीट करो। भाई आप गलत समझ रहे हैं। देखो रहमान, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ और ना कंजर्वेटिव सोच का बंदा हूँ। इस उम्र में कोई भी पसंद आ जाया करता है, लेकिन एक कर्टेन एज तक इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे नहीं पता तुम किस टाइप के लड़के हो, लेकिन मेरी बहन मेरी इज्जत है और मुझे कतन पसंद नहीं है कि मेरी बहन की तस्वीरें तुम्हारे पास रहे। लेकिन भाई मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। मिनमिनाया। तुम खुद भी नहीं देखोगे, फ़ोन दो। उसे सख्ती से कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो ना चाहते हुए भी रहमान ने फ़ोन उसे थमा दिया। रोहान ने गैलरी खोली तो मनाहिल की आज के फंक्शन की कई तस्वीरें देख कर वो बहुत चक्का सा रह गया। वो उसे कुछ सख्त सुनाने लगा था लेकिन खामोश हो गया और मज़ीद कुछ कहे बगैर उसके फ़ोन का डेटा उड़ा गया। रहमान खौफ से उसे देख रहा था जिसकी गर्दन की रगें उभरी हुई थी। ये लो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ठंडे दिमाग से सोचो, हकीकत जानो और अगर तो सीरियस हो तो रिश्ता भेजो। ये फजूल के काम आइंदा किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और इस तरह के कामों पर अपना दिमाग मत लगाया करो। वो दाएं हाथ की शहादत की उंगली उठाकर उसे रोन कर गया था। जी रोहान भाई, चलो शाबाश। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो अपने साथ ही बाहर ले आया। रात के 10 बजे वो लोग लाहौर जाने के लिए घर से निकल पड़े थे और इस वक्त वो लोग जीटी रोड पर थे। रास्ता साफ था, इसीलिए खबीब गाड़ी तेज़ चला रहा था। पैसेंजर सीट पर सनाउल्लाह बैठा हुआ था और वो रहमान के साथ पीछे बैठा था। वक्तन फ़वक्तन वो विंडो से बाहर देखते रहमान पर भी निगाह डाल लेता जो फ़ोन से मनाहिल की तस्वीर गायब हो जाने के बाद से खामोश था। उसे मनाहिल के लिए बुरा नहीं लगा था, लेकिन इतनी जल्दी अच्छा भी नहीं लग सकता था। अगर वो वाकई संजीदा हुआ तो खबीब के ज़रिए कोई पैगाम तो भेजेगा। जीटी रोड पर एक मोड़ आया जो कि ऊंचाई से नीचे थोड़ा मुश्किल सा था। खबीब ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी कि रात का वक्त था। गाड़ी हिचकोले खाने लगी। ये रोड अमेरिकन इंजीनियर्स ने बनाई हुई है और उन्होंने उसे अमेरिका समझकर बनाया है, खबीब ने बदमज़ा होते हुए बताया। जिस वक्त ये रोड बनी थी पाकिस्तान के पास कोई ख़ास इंजीनियर्स नहीं थे, इसलिए अमेरिका से बुलवाने पड़े। रोहान ने अपने लैपटॉप के बैग से चॉकलेट्स निकालते हुए उसकी तस्दीक की। लेकिन रोहान, ये मानना पड़ेगा कि हमें इस रोड का नक्शा बदलने की ज़रूरत है क्योंकि जीटी रोड पर सबसे ज़्यादा हादसे इसी जगह पर होते हैं, सनाउल्लाह ने भी कहा। रोहान ने एक चॉकलेट रहमान की तरफ बढ़ा दी जो खामोशी से बैठा हुआ था, जैसे उन लोगों के बाद होने वाली गुफ्तगू से उसका वास्ता नहीं है। अब इतनी बड़ी सड़क पर नई सड़क बनाना काफ़ी मुशक्क़त तलब काम है। एंड हमारी नाजुक मिजाज गवर्नमेंट और आवाम को कौन करे ये काम। रोहान हंसते हुए कह रहा था। अरे यार पकड़ लो, अपनी छोटी बहन से मांग कर लाया हूँ, खाओ, ज़्यादा सवाब मिलेगा। रहमान ने अभी तक चॉकलेट नहीं पकड़ी थी, इसलिए उसने थोड़ा उकता कर कहा।
جی، وہ خفیف سا مسکرایا، چاکلیٹس تھام لی۔ اس نے کھائی نہیں کیونکہ وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چاکلیٹ جیکٹ کی جیب میں رکھ لی اور دوسری طرف روحان نے چاکلیٹ کا ریپر کھول کر ایک بائٹ لی۔ خبیب اور ثناء اللہ کو چاکلیٹس پسند نہیں تھی اور روحان جانتا تھا، اسی لیے انہیں آفر بھی نہیں کی۔ وہ سڑک ختم ہوئی، گاڑی دوبارہ مین روڈ پر آ گئی۔ تھوڑی سی دور چلی تھی کہ یہ ایک دم رک گئی۔ لگتا ہے ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ خبیب نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے انہیں مطلع کیا۔ گاڑی سے نکلو اور ٹائر تبدیل کرو، روحان نے حکم دیا۔ ہاں، مجھے تو تنخواہ دار ڈرائیور رکھا ہوا ہے نا۔ وہ کچھ خفا ہوا۔ پارٹ ٹائم یہی ڈیوٹی کرو، کھانا پینا فری اور تنخواہ؟ کبھی تمہارے آفس کا کرایہ مانگا؟ وہ کچھ جتاتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں گاڑی سے باہر نکل آئے کہ دیکھے آدھے راستے میں کون سے ٹائر کو موت پڑی ہے، کیونکہ وہ ٹنکی فل کروا کر ٹائرز میں ہوا بھرنے کے بعد سفر کے لیے نکلے تھے۔ What found the enemy؟ وقت کیا ہوا ہے؟ روحان نے ٹائر کو افسوس سے دیکھتے ہوئے ان لوگوں سے سوال کیا۔ 12 سے اوپر ہو گیا ہے، ثناء اللہ نے جواب دیا تو کچھ محتاط ہوا۔ جلدی کرو، یہ جگہ غلط ہے اور ہمارا یہاں رکنا بھی غلط ہے۔ ہری اب شیرو۔ وہ ڈگی کی طرف گیا کہ ٹائر نکالے، لیکن قدموں کی آہٹ پر اندھیرے میں ارد گرد دیکھا۔ دماغ نے خطرے کا سگنل دیا، ڈو یور سیلف ڈیفینس۔ اس نے اپنے پیچھے بھی دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں انہیں سایہ دکھائی دیا۔ خبیب سنبھل کرو۔ فوراً خبیب کی طرف بھاگا جس کی پشت پر کوئی تھا اور اس کے کہنے پر وہ خبیب کو ڈنڈا مار چکا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور سیدھا روحان سے لگا۔ پھر نہ جانے کہاں سے اتنے نقاب پوش لوگ آ گئے اور ان چاروں کو گھیرے میں لیا۔ وہ لوگ گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تینوں نے رحمان کو درمیان میں کر کے اسے سیف رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ کس کر تھام لیے۔ کون ہو تم لوگ اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ثناء اللہ نے سختی سے پوچھا۔ یہ والا روحان سکندر ہے اور وہ پچھلا خبیب ہے۔ ثناء اللہ کو جواب دینے کے بجائے ان میں سے کسی نے باقی سب کو بتایا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ ملک جبار نے سلام بھیجا ہے، روحان سکندر، ایک نقاب پوش نے کہا اور کوئی بھی دوسری بات کہے بغیر ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پوری شدت سے روحان کے پیٹ پر دے مارا، جس سے وہ دوہرا ہوا اور درد سے چیخ نکلی۔ خبیب اور ثناء اللہ اس کی مدد کو آئے، لیکن ان پر بھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا گیا۔ رحمان مدد کرنے کی حالت میں تھا ہی نہیں اور اسے بچہ سمجھ کر ان لوگوں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ان لوگوں نے ثناء اللہ اور رحمان کو دوسری طرف کر کے روحان اور خبیب پر اندھا دھند تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بھرپور مزاحمت کر رہے تھے اور ایک عدد ڈنڈا اب دونوں کے پاس بھی تھا۔ روحان کا سر پھٹ گیا تھا اور خون اس کے سر سے بہہ کر سفید قمیص کو آگے پیچھے سے سرخ کر گیا۔ خبیب کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی لہولہان ہو چکا تھا۔ ثناء اللہ اور رحمان کو دو بندوں نے بازو سے پکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں روحان اور خبیب کی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ جب مزید لڑنے کی ہمت نہ رہی تو وہ گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئے۔ ثناء اللہ اور رحمان چیخ کر انہیں آوازیں لگا رہے تھے۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا جو رک کر ان کی مدد ہی کر دیتا۔ جب وہ بالکل نڈھال ہو گئے تو جیسے وہ لوگ آئے تھے ویسے ہی اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ سب اتنی اچانک ہوا کہ رحمان کے حواس سلب ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ان دونوں تک آئے۔ دونوں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑے ہوئے تھے۔ ایمبولینس کو کال کرو، اس نے رحمان سے کہا جو منہ پر ہاتھ رکھے شوق کے عالم میں کھڑا تھا۔ فوراً خبیب کی طرف بھاگا۔ بھائی، وہ پوری شدت سے چلایا، خون مسلسل بہے جا رہا تھا۔ ثناء اللہ نے روحان کا سر اپنی گود میں رکھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے دماغ کے کسی نرم حصے پر ہاتھ رکھا ہو۔ آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے اس نے ایمبولینس کا نمبر ملایا، انہیں لوکیشن بھیجی اور طب امداد کے ہمراہ فوراً پہنچنے کی تاکید کی۔ ثناء اللہ نے باری باری دونوں کی نبض چیک کی اور اسے شدید شوق لگا۔ اس کے لبوں سے اگلے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ وہ رات کو بڑی مشکل سے سویا تھا، سر درد کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی تھی اور جب آئی تو صبح کے 4 ہو رہے تھے۔ وہ اندھے متکی میں سردی مہوے خواب تھا۔ جب اس کا فون بجا تو مسلسل بجتا چلا گیا۔ کوئی 20ویں مرتبہ پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور چند سیکنڈ اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ جب اسے ادراک ہوا کہ وہ ایشیا کے جزیرہ نما ملک کوریا میں ہے تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ فون دیکھا تو صبح کے 5:30 ہو رہے تھے۔ شایان کی اتنی زیادہ مس کالز دیکھ کر اسے تشویش ہوئی، کیونکہ شایان کام کے علاوہ کبھی کال نہیں کرتا تھا۔ اس نے ریڈائل سے شایان کا نمبر ملایا اور جو اس نے سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بیڈ سے اٹھا نیند جانے میں
دیر نہیں لگی، وہ مضطربی کیفیت میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کمرہ اچانک سے نہایت گھٹن زدہ ہو گیا تھا اور کمرے کی بتیاں روشن کرتا باہر نکل گیا۔ شاہین سے ساری صورتحال جاننے کے بعد اس نے ثناء اللہ کو فون ملایا۔ اب وہ نیچے سٹنگ ایریا میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ایان، ہم سب پر امید ہے۔ مجھے حقائق سے آگاہ کرو حافظ، روحان کی موجودہ حالت کیسی ہے؟ وہ لب بھیجے سچ کا جاننا چاہ رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے ICU میں رکھا ہوا ہے۔ ایان نے گہری سانس لے کر خود کو بدتمیزی کرنے سے باز رکھا کہ تم لوگوں کو آدھی رات نکلنے کا مشورہ کس گدھے نے دیا تھا؟ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ان گنڈوں نے مارنے سے پہلے ملک جبار کا نام لیا تھا۔ ایان کا چہرہ ایک دم سرد ہو گیا، کیونکہ وہ ملک جبار کے بارے میں روحان سے سن چکا تھا کہ کنسٹرکشن سائٹ کی زمین پر اس کے ساتھ کوئی تنازع تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، خبیب کو بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اس نے بے بسی سے کہہ کر فون بند کر دیا اور صوفے پر پھینک دیا۔ خود کو ریلیکس کرنے کو کچن میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورے آستین والی گرے شرٹ بھی گیلی ہو گئی تھی۔ بائیں بازو کو چہرے پر پھیرتا وہ واپس صوفے کی طرف گیا جہاں فون گرایا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ثاقب سکندر کو کال ملائی، ان سے اس واقعے پر بات کی اور انہیں حوصلہ دیا۔ ماں سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور نہ انہیں حوصلہ دے سکتا تھا۔ وہ سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اگلا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ اگلا فون اس نے اپنے دوست احمد کو لگایا اور اسے جلد از جلد ملک جبار کا فون نمبر نکلوانے کا کہا۔ اس سے اگلا فون اس نے پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں کیا تھا، کیونکہ وہ چند دن کے لیے پاکستان جانا چاہتا تھا، جہاں سے اسے مثبت جواب نہیں ملا تھا۔ پھر اسے مجبوراً جنرل عاصم کو فون کرنا پڑا، جو رات کے اس وقت ایان کی کال دیکھ کر چونکے تھے۔ السلام علیکم جنٹل مین، کہو کیسے یاد کیا؟ سر میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، پلیز کچھ کرے۔ جنرل عاصم سے کچھ ذاتی تعلقات کی بنا پر وہ قدرے کھل کر بات کر لیا کرتا تھا۔ اول تو ٹھنڈے ہو جاؤ اور اصل بات سے آگاہ کرو، تم واپس نہیں آ سکتے۔ سر پلیز، میرا آنا ضروری ہے۔ روحان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ایان کا مسئلہ سمجھ گئے تھے۔ پھر وہی فیملی کے لیے جذباتی پن، جب بولے تو آواز کچھ سخت تھی۔ تم فوج میں ہو ایان سکندر، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں، ڈیوٹی کے وقت کوئی رشتہ اہم نہیں ہوتا، صرف وطن ہوتا ہے۔ سر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آخری مرتبہ میرے واپس آنے کے لیے کچھ کرے۔ اس کے بعد کوئی مر بھی جائے گا تو پروجیکٹ مکمل کرنے سے پہلے واپس نہیں آؤں گا۔ وہ میرا بھائی ہے، مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایان، تم اپنے گھر والوں کے لیے حد سے زیادہ جذباتی ہو، اور ایک فوجی کے لیے یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ وہ تمہارا بھائی، چھوڑو ماں بھی ہوتی تو تم ایسے واپس نہیں آ سکتے۔ تمہاری جتنی شکایتیں مجھے ایئر فورس والوں کی طرف سے آتی ہے، تم نہیں جانتے میں کیسے ہینڈل کرتا ہوں۔ تم میرے اچھے ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ ایان کی ماں میں اس کی جان بستی ہے، اسی لیے اتنی سخت بات کہہ گئے، ورنہ ایان کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ کچھ نہیں کریں گے؟ وہ ہمیشہ اسے پرسنل فیور دیا کرتے تھے، اسے امید تھی کہ آج بھی مل جائے گی۔ تمہیں واپس آنے کا حکم نامان نہیں سنا سکتا میرے بچے۔ ایان نے مزید آنسو پر ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ خاموشی سے رو دیا۔ اس کی لمبی خاموشی سے جنرل کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ ایان، مجھ پر اعتماد کرتے ہو؟ وہ قدرے نرم پڑے تھے۔ فوج میں سب سے زیادہ تو میرا بچہ، میں تمہارے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، وہاں کی جو صورتحال ہوگی تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کروں گا، لیکن تم واپس نہیں آؤ گے، گاٹ اٹ؟ اب میں تمہارے لیے ایک مرتبہ بھی ایئر مارشل کے پاس گیا تو وہ مجھے اس پروجیکٹ سے الگ کر دیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہارا جذباتی پن تمہارے ٹیلنٹ کو کھا جائے اور تمہیں فوج میں ایک روایتی سپاہی کی طرح رہنا پڑے۔ تم نہایت قابل انسان ہو، بس تھوڑے نرم دل ہو، بات کو سمجھو۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ نہ بولا۔ وہ کیا بولتا جب یہاں آگے سے جواب دینے کا حق نہیں رکھتا تھا؟ سن رہے ہو؟ یس سر۔ چلو بھائی کے لیے دعا کرو، میں بھی تہجد کی چند رکعات پڑھ لوں۔ سوری سر، آپ کو اتنی رات کو تکلیف دی۔ تمہیں فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر فون مت کھڑکانا، آپ کو تکلیف دینے سے پہلے وہی فون کیا تھا۔ اچھا جی، اب صبح تمہاری شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ پھر سے ملنے والی ہے۔ آئی مس سے تم نے مجھے
فوج میں عنایت سے بھی زیادہ تنگ کیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں سر، مجھے ہسپتال کا نام وغیرہ بتا دینا، میں نکلتا ہوں۔ روحان کی کس نے پھیٹی لگائی ہے؟ ایک سینیٹر کے ساتھ اس کا کوئی تنازع چل رہا تھا۔ اس نے ڈرانے کو گنڈے بھیجے تھے۔ پولیس کیس ہے، چھوڑنا مت۔ ڈیڈ سے کہا ہے، وہ پولیس سے رابطے میں ہے۔ جنرل عاصم سے رابطہ منقطع ہوا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلا گیا اور وہیں جا نماز بچھا کر نماز فجر ادا کی اور روحان کے لیے دعا کی۔ احمد کا میسج آیا جس میں ملک جبار کا نمبر تھا۔ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کی تھی۔ کچھ دیر بجنے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ حکومت کی بھری آواز سنائی دی جو کہ ایک لڑکی کی تھی۔ ہیلو، اس نے اپنے اشتعال کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ محترمہ، اپنے ساتھ لیٹے گیدڑ کو جگاؤ اور فون اسے پکڑاؤ۔ وہ دوسری طرف سے کچھ کہے بغیر فون کسی اور کو دے دیا گیا تھا۔ ہیلو، ہکلاتی ہوئی آواز یقیناً ملک جبار کی تھی۔ نیچ انسان، تم نے جو حرکت کی ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا کمینے۔ میں اپنے بھائی کے خون کے ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ کون بات کر رہا ہے؟ آیان سکندر۔ وہ ایک منٹ، تم کہیں روحان سکندر کے بھائی تو نہیں اور یقیناً اسی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیسا ہے وہ؟ اپنی گندی زبان سے میرے بھائی کا نام بھی مت لینا اور یاد رکھنا صبح تک تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ آیان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ نانا شہزادے، غصہ نہیں کرتے اور بڑوں سے الجھنے کی کوشش تو ہرگز نہیں کرتے۔ تمہارے بھائی کو بہت شوق ہے نا اچھے کام کرنے کا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کا، تو اسے سمجھا دو آئندہ ملک جبار سے پنگا لینے کا سوچے بھی مت، ورنہ جان سے جائے گا۔ گیدڑ پھر گیدڑ ہی ہوتا ہے ملک، جس کے پر نہیں ہوتے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہڈیاں توڑواتا ہے۔ تمہیں صبح معلوم ہوگا کہ کون در حقیقت کیا ہے۔ میری وارننگ ہے، اگلی مرتبہ تم روحان سکندر کے راستے میں آئے تو جان سے جاؤ گے یا خاندان سے جاؤ گے۔ اس نے صد مہری سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کال لاگ سے ایک نمبر نکالا اور کچھ دیر اسے گھورتا رہا۔ پھر اس نے کال کا بٹن دبا دیا جسے وہ کبھی کال نہیں کرتا تھا، آج کر رہا تھا۔ وہ اس کا دوست نہیں تھا، بس رسمی سی سلام دعا تھی، اور جب بھی وہ اس سے ملتا تھا دونوں منہ ماری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ دونوں میں عجیب سا غرور تھا کہ وہ بہتر ہے۔ دونوں کو ہی ایک دوسرے کی شکل سے نفرت تھی، اور سب سے بڑی بات وہ آیان کا خفیہ مددگار اور جیل پارٹنر تھا۔ کال اٹھا لی گئی۔ مجھے معجزات پر یقین آ گیا۔ آیان سکندر، تم آج سر کے بل چل کر آئے ہو، کہو کیا شے تمہیں کھینچ لائی ہے؟ اس نے ضبط کر لیا۔ مجھے ایک مدد درکار ہے، میرا ایک کام کرو۔ بولو۔ اسے جو کام تھا وہ مختصر سا اگلے کے گوش گزار کیا۔ نہ سائنا، اب ہم ایسے کام نہیں کرتے۔ تمہارا ماضی کا ریکارڈ تو غالباً ایسے ہی کارناموں سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے کب انکار کیا؟ بس تم اپنے تمام سابقہ رویوں پر معافی مانگو اور اس کام کے لیے درخواست کرو۔ شاہ، میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم تو زندہ ہو نا، چلو اب ریکویسٹ کرو اور مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے زیر لب اسے ایک موٹی سی گالی دی کہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب اس نے شاہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوچا۔ اب اس دنیا میں آخری انسان بھی ہوں گے تو بھی میں تم سے مدد مانگنے کی غلطی نہیں کروں گا مسٹر شاہ۔ تم انتہائی موقع پرست اور مفاد پرست انسان ہو۔ کوئی بات نہیں، تم نے سیکھا ہی یہی ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا اور اپنا مطلب نکالنا۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہارے پاس مدد کو آئے۔ مجھے ہی پاگل کتے نے کاٹا تھا، وہ پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ اس نے معافی کا کہا اور وہ بغیر لحاظ کیے سنا گیا۔ واہ لالے، بڑا تگڑا بولتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، اگر پتہ تھا تو فون کیوں کیا؟ میری بھی نیند خراب کر دی، مطلبی انسان۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، فٹ پاتھ پر کتوں کے ساتھ سونے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے۔ شوق سے نیند پوری کرو، اللہ تمہاری نیند مبارک کرے۔ اب ایسے بد دعا تو مت دو، نیند مبارک کرنے کے چکر میں میں جب اٹھوں تو جنت کی حوروں کے پاس پایا جاؤں۔ جنت کی حوریں انسانوں کو ملتی ہے، تم پر تو شک ہی رہتا ہے کیونکہ شکل انہی سے ملتی ہے جن کے ساتھ کچرے کے بغل میں رہتے ہو۔ رب رکھا۔ فون بند کرنے سے پہلے اس نے سنا تھا کہ شاہ نے اسے گالی دی تھی۔ اسے توقع تھی کہ وہ بکواس کرے گا لیکن کام کے لیے مان جائے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ خیر، وہ روحان کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا۔ اب ظاہر ہے وہ ملک جبار کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اگلے نمبر پر کال ملاتے ہوئے وہ کچن میں چلا آیا۔ اس دن جب مشرقی سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے اور ماؤنٹ سکدو ختم ہو جائے، خدا ہماری قوم کی حفاظت کرے اور مدد کرتا رہے، ہماری قوم ہمیشہ رہے۔ وہ جوگرز کے تسمے بند کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی، جس سے فور ماؤنٹین کے اوپر دیودار مضبوط
دیودار مضبوط کھڑا ہے جس میں ہوا اور ٹھنڈ کے نیچے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، گویا بکتر آرمور میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہماری روح مضبوط ہے۔ کل اس نے کوریا کا قومی ترانہ سنا اور پڑھا تھا اور وہ دماغی طور پر ابھی تک اسی اورینٹیشن میں تھی جہاں کل یہ سنا تھا۔ خزاں کا آسماں خالی اور وسیع ہے، آلہ اور بادل کے بغیر۔ چمکتا ہوا چاند ہمارا دل ہے، غیر منقسم اور سچا۔ اس نے دروازے کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر رہ گئی۔ اپنی تمام تر وفاداری، چاہے دکھ میں یا خوشی میں، ایک جذبے اور دماغ کے ساتھ وطن کو دو اور وطن سے محبت کرو۔ اپنے فون میں تشویش سے نظریں گاڑے عاشی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نور نے کھڑے ہوتے محض ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا کام جاری رکھا۔ مسکارا لگاتے ہوئے وہ عاشی کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب مسکارا لگا چکی تو اس کی آواز پر چونکی۔ یا خدا، اب سسپنس بڑھانے کی بجائے اصل بات بتا بھی چکو جو بتانا چاہتی ہو۔ اپنا بیگ چیک کرتے ہوئے اس نے بیزاری سے کہا، شیرون گلاب 3000 لی کے شاندار دریاؤں اور پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ عظیم کورین لوگ۔ اس نے پھر سے سر ہلاتے ہوئے ترانہ پڑھا۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ آئیے ہم عظیم کوریا کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ اس نے آخر میں تھوڑا لمبا راگ لگایا اور پھر عاشی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس بارے میں؟ پاکستان کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے بارے میں۔ ڈفر، تمہارے دوست کا پوچھ رہی ہوں۔ کون سا دوست؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا، کیونکہ نور الفجر کسی سے بھی فارمل سی بات کر لے تو وہ عاشی کی نظر میں اس کا دوست بن جاتا ہے۔ نور، میں آیان کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بھائی روحان سکندر کو کل رات گنڈوں نے مارا ہے۔ عاشی نے تھوڑا خفگی سے کہا۔ کیا نیند میں ہو؟ ابھی کل تو اس کا نکاح ہوا ہے۔ وہ یہ شوق ہضم نہیں کر پائی تھی اور ایسا ہونا اس کے خواب میں بھی ممکن نہیں تھا۔ سارا انسٹاگرام بھرا پڑا ہوا ہے اور لوگوں نے تو افواہیں بھی پھیلانا شروع کر دی ہے کہ روحان کی حالت سیریس ہے، مشکل ہے زندہ بچ پائے، اور یہ لمبے لمبے دعاؤں کے پیراگراف لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک ینگ لیڈر کو کھونے کی سخت نہیں رکھتا، اللہ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم کو صحت یاب کرے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کوئی رد عمل نہیں دے سکی۔ کیا کہے جا رہی ہو؟ وہ اگلے لمحے اپنا فون اٹھایا آیان کا نمبر ملا رہی تھی۔ چند بیلز کے بعد اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم آیان، میں نور الفجر بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، جان گیا تھا خیریت سے کال کی؟ ہاں، میں نے روحان کے بارے میں سنا۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہاسپٹل میں ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ اب کیسا ہے وہ؟ آیان نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں، وہ ہاسپٹل میں ہے اور امید پر دنیا قائم ہے۔ فی الحال وہ کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہے، لیکن اللہ اسے جلد صحت یاب کرے انشاءاللہ۔ عاشی نے اسے فون اسپیکر پر کرنے کا اشارہ کیا۔ انشاءاللہ۔ اور جو سوشل میڈیا والے کہہ رہے ہیں وہ سیریس ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اور اسے کب تک ہوش آ جائے گا؟ پاکستان کے ینگ تجزیہ نگاروں کے خلاف جاتے ہوئے میرا خیال ہے وہ کافی بہتر ہے، انشاءاللہ جلد ہوش بھی آ جائے گا۔ وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا، اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسا ہے۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ انسانیت کے ناطے اس نے فوراً کہا، میں ٹھیک ہوں، شکریہ فجر۔ اس نے کافی دیر بعد کہا۔ اس کے منہ سے فجر سننا تو نور الفجر کو الگ ہی لگا، الگ ہی دنیا میں لے جاتا تھا، جیسے کسی خاص انسان کو خاص لقب سے پکارا گیا ہو۔ تم پاکستان جاؤ گے؟ وہ جانتی تھی کہ آیان ٹھیک نہیں ہے، اس لیے گفتگو لمبی کر گئی۔ صدر پاکستان کا بیٹا تو ہوں نہیں جو ایسے دوسرے دن منہ اٹھا کر واپس چلا جاؤں۔ میں پاکستان نہیں جا رہا، وہ کچھ تلخی سے بولا۔ انکل عاصم سے بات کر لیتے؟ وہ تمہارے انکل بعد میں ہے اور آرمی کے جنرل پہلے ہے، وہ نہیں مان رہے اور نہ میں واپس جا سکتا ہوں۔ امید ہے روحان جلد ہوش میں آ جائے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ مجھ سے یہاں پر صبر نہیں ہو رہا۔ ہمارے موٹیویشن اسپیکر کو کچھ نہیں ہوگا آیان، بی اسٹرانگ۔ اب کہ عاشی نے اس کی ہمت بندھائی۔ آپ کا تعارف؟ اس نے تکلفانہ پوچھا۔ نور کی بیسٹ فرینڈ عائشہ جہانگیر۔ نور مدھم سا مسکرائی۔ اوہ، وہ 500 وون والی، شکریہ عائشہ۔ نور نے اسے حوصلہ دینے کو چند مزید جملے بولے اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ آیان سکندر کافی روڈ ہے، میں اس وقت اسے جج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، وہ مشکل میں ہے، اللہ کرے روحان جلد ٹھیک ہو جائے۔ آیان بھی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کہاں پریشان لگ رہا تھا؟ مجھے تو کافی نارمل سا لہجہ لگا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ سے حشاش بشاش ہوتا ہے عاشی، اور آج بس وہ مروتاً بات کر رہا تھا۔ اب وہ ٹیگ تو نہیں لگا سکتا کہ دیکھیں مس عائشہ، میں اپنے بھائی کے لیے پریشان ہوں۔ اچھا بس تم تو آیان کے لیے بحث ہی کرنے لگ جاتی ہو۔ ہاں، میں نے کب بحث کی؟ اور وہ میں نے سچ ہی کہا ہے کہ آیان پریشان تھا۔
چلو بھائی، تم اس کو مجھ سے زیادہ جانتی ہو، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ خیر، ناشتہ کر کے یونی کے لیے نکلنا ہے، آ جاؤ۔ آشی واپس اپنے فون میں مصروف باہر چلی گئی۔ وہ بھی روحان کے لیے پریشان ہو گئی تھی، دل میں دوبارہ اس کی لمبی عمر کی دعا کرتی۔ وہ بھی باہر ناشتہ کرنے چل دی۔ اس نے علیزے کی چٹ کھولی اور اسے میسج لکھ بھیجا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، اور اگلے ہی لمحے علیزے کی کال آ رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے ناشتہ کیے بغیر اٹھ گئی۔ آشی کو ناشتہ جلدی کر کے آنے کا کہا اور اپنا ڈوم چھوڑ دیا۔ نور، وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ علیزے نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ شاید وہ کسی ہمدرد کا کاندھا چاہتی تھی۔ علیزے، تم بہادر ہو اور روحان کے کام کو جانتی ہو، اسی لیے پریشان ہونے کے بجائے اپنے شوہر کے لیے دعا کرو کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ ابھی کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ نور ڈورمیٹری سے باہر آ گئی اور آتی سردیوں کے دنوں کی وجہ سے سنہری دھوپ جو سامنے سے چہرے پر پڑ رہی تھی بھلی معلوم ہوئی۔ پاکستانی تھی اور سردیوں کی دھوپ اسے بھی اچھی لگتی تھی۔ کم از کم وہ کورین لوگوں کی طرح سورج سے ڈرتی نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی کہ مجھے جلد نکاح کرنا ہے۔ وہ میری وجہ سے اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ اگر میں ضد نہ کرتی تو یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اسے کچھ ہو گیا تو علیزے مر جائے گی۔ نور، علیزے، ہوش میں آؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، سب ایسے ہی ہونا تھا۔ اگر وہ میر پور نہ گیا ہوتا تب وہ لوگ اس پر کہیں اور حملہ کروا دیتے۔ تم ہمارے ملک کے نظام کو نہیں جانتی کیا؟ وہاں پر ایسے لوگوں کو ہر دوسرے دن پھیٹی لگتی رہتی ہے، چاہے صحافی ہو، ایماندار پولیس افسر ہو یا کوئی ایمانداری سے کام کرنے والا خود مختار انسان۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیا جاتا، اور مجھے فخر ہے روحان کوئی غلط کام نہیں کرتا، وہ ملک کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ تم ایک بہادر انسان کی بہادر بیوی ہو۔ تمہیں ایسے دل چھوڑ کر بیٹھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اس آئی سی یو میں موجود انسان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پلیز خود کو سنبھالو اور روحان کے لیے دعا کرو۔ اس نے خود کو بھی سختی سے رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ علیزے کی حالت پر رونا تو اسے بھی آ رہا تھا، لیکن کسی ایک کو مضبوط بننا پڑتا ہے باقی سب کے لیے۔ کیوں نہ وہ ایک آپ ہی بن جائے۔ مجھ سے نہیں ہو رہا نور، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کی ڈوریں روحان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میرے پاس باپ کے بعد کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر روحان سے نکاح ہوا تو خود کو ساتویں آسمان پر تصور کرنے لگی۔ ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا آدمی ہسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں کیا کروں نور، رونا تو بے اختیار ہے۔ یہ آنکھیں میری سنتی ہی نہیں، بس بہتی چلی جا رہی ہے۔ روحان کو ٹھیک ہونا پڑے گا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ علیزے بے بسی سے رو رہی تھی اور وہ اسے دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس اسٹاپ تک پہنچ گئی تھی اور آشی کا انتظار کیے بغیر مرے قدموں سے بس پر چڑھ گئی، کیونکہ آشی نے مین کیمپس جانا تھا اور نور نے اپنے کیمپس میں جانا تھا۔ سینسر کے ساتھ اپنا کارڈ لگایا اور آگے بڑھ گئی۔ علیزے، کیوں اتنا مایوس ہو رہی ہو؟ اللہ پر یقین رکھو میری جان، وہ اپنے بندوں کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ روحان سکندر ہے۔ کتنے لوگوں کی امید ہے اس وقت، کتنے لوگوں کی دعائیں اس کی ذات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری چھوٹی بہن اینی بھی اس وقت روحان کے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ میں اس کی حالت سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے اسے کال کر کے اس کا حال جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ روحان کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، تو کیا کوئی اپنے لیڈر کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوگا؟ اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت تمہاری طرح سولی پر چڑھے ہوئے ہوں گے، انہیں ہمت دو۔ تمہیں روحان سے محبت ہے تو ایسا کرو، اپنی محبت کو اللہ سے واپس مانگ لو، یقین کرو وہ رد نہیں کرے گا۔ وہ بس میں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ اسے بیٹھنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ علیزے نے اس کی بات سمجھ کر رونا بند کیا اور اسے رابطے میں رہنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ نور نے بھی ایک گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، اچھے لوگوں کو ہم سے اتنی جلدی کیوں چھین رہا ہے؟ پلیز ہمارے گناہ معاف فرما اور روحان کو صحت عطا فرما، آمین۔ اس نے بڑبڑاہٹ میں دعا مانگی اور پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولا، پھر یاد آنے پر آشی کو میسج کیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے نکل آئی ہے، سو وہ ہکاری کے ساتھ چلی جائے۔
وہ دونوں 6 بجے تک جاگ جاتی تھی، کامن روم میں جا کر نماز ادا کرتی اور قرآن پاک پڑھتی۔ عاشی 2-4 رکوع سے زیادہ نہیں پڑھ پاتی تھی، شاید اس کی عادت نہیں تھی، لیکن نور ایک پارہ ختم کرتی تھی کیونکہ وہ باقاعدگی سے قرآن پڑھنے والی تھی۔ پاکستان میں بے شک وہ باپ سے جھوٹ نہ بولنے کی خاطر پڑھتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس نے دل سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شاید وہ دین اور دنیا میں متوازن قائم رکھنا چاہتی تھی۔ عاشی پر نور کے مطابق صرف نماز فجر فرض تھی، باقی سب کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتی تھی یا اسے یاد نہیں رہتا تھا۔ نور اسے کچھ نہیں کہتی تھی، البتہ فجر کے لیے اٹھانا ضروری سمجھتی تھی۔ ہیکاری باجنگ اور سیلینا یونیورسٹی جانے سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھتی تھی، اور وہ اتنی کمال تھی کہ منہ دھوئے بغیر میک اپ کر کے بھی یونیورسٹی چلی جایا کرتی تھی۔ یہ معلومات اسے عاشی سے ملی تھی اور آنے والے دنوں میں وہ یہ سب دیکھنے بھی والی تھی، اور ان تینوں کی نسبت عاشی اور نور الفجر کے کمرے زیادہ صاف ستھرے تھے۔ شاید پاکستانی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا، یا کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے کا طعنہ تھا، جو وہ اکثر ایک دوسرے کو دے دیتی تھی۔ پھر لائن پر رہتی تھی کیونکہ وہاں وہ ایک دوسرے کی ضرورت تھی، مددگار تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں حدیقہ بیگم کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور شایان ان کے ہاتھ تھامے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مسلسل روحان پر ڈنڈے برسانے والوں پر لعن طعن کیے جا رہی تھی، لیکن دل تھا کہ اپنے لخت جگر کی اس حالت پر کٹتا ہی جا رہا تھا۔ روحان کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت ختم ہو جانے کا خطرہ تھا، اور ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ اپنی 25% یادداشت کھو چکا ہے۔ کھوئی ہوئی یادداشت واپس لانے سے قبل ضروری تھا کہ مزید یادداشت نہ کھونے پائے، اس کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مام، آیان کی کال ہے، بات کر لے۔ شایان نے اپنا فون حدیقہ کو پکڑایا، جسے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما۔ آیان، تمہارا بھائی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں کی اس حالت پر آیان کے دل پر گھوسا پڑا۔ مام پلیز اللہ سے دعا کرے کہ وہ روحان کو سلامت رکھے۔ وہ شایان سے روحان کی موجودہ حالت پوچھ چکا تھا، جو کہ کسی شوق سے کم نہ تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بے اختیار بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر بہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تم واپس آ جاؤ، انہوں نے منت کی۔ روحان کیسا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ بائیں ہاتھ سے اپنے بالوں کو جکڑتے ہوئے دل گرفتگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر اس کا اتنی جلدی واپس آنا ممکن ہوتا تو کیا وہ وہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا؟ واپس آ جاؤ۔ کتنا مشکل تھا اپنی ماں کو یہ بتانا کہ وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں بی بی دعا کرو تمہارے بیٹے کی یادداشت نہ ختم ہو اور اسے ہوش آ جائے۔ آیان، میرے بیٹے کو اسی بات کا مان ہے کہ اللہ نے اسے بہترین حافظہ دیا ہے، اگر اس کے پاس وہی نہ رہا تو وہ کیا کرے گا؟ میرا روحان اس طرح کے سلوک کے قابل نہیں تھا، ان ظالموں نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سکھ تک نصیب نہ کرے۔ میرے روحان کا سر پھاڑ دیا ہے، اور وہ بچہ خبیب، اسے بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ وہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شایان نے انہیں کندھوں سے تھاما ہوا تھا اور خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو سب کی ہمت بندھائے ہوئے تھا۔ سکندر کی الگ طبیعت خراب تھی اور طلحہ ان کو آرام کے لیے کسی کمرے میں لے کر گیا ہوا تھا۔ ثاقب سکندر نے روحان پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں سینیٹر جبار کے خلاف FIR کٹوائی تھی اور اسلام آباد کے IG کو کارروائی تیز کرنے کی تاکید کی تھی، جنہوں نے مدد کی یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ سکندر آرام سے نہیں بیٹھنے والا جب تک اصل مجرم تک نہ پہنچ جائے، اسی لیے پولیس راتوں رات ایکشن میں آئی اور سینیٹر جبار کے خلاف ارسٹ وارنٹ نکلوا کر اس کے گھر ریڈ ڈالی، لیکن اسے گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ ضمانت قبل از گرفتاری کا نوٹس رکھے ہوئے تھا۔ روحان کو کچھ نہیں ہوگا مام، وہ اتنی جلدی جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ تم ہمیشہ کوشش ہی کرتے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے تم نہیں آؤ گے کیونکہ تمہارے افسر تمہیں چھٹی نہیں دیں گے۔ اگر تمہارے بھائی کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گے آیان؟ چھوڑ دو فوج کی نوکری، واپس آ جاؤ، تمہارے باپ کو اپنے بیٹوں کی ضرورت ہے۔ شایان ماں کو سنبھالے، باپ کو سنبھالے یا بہنوں کو، یہ یہاں بھی گھن چکر بنا ہوا ہے اور باہر بھی۔ تمہاری گھر والوں کی طرف کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کیا؟ وہ روتے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کو بھی سنائے جا رہی تھی۔
اور وہ ساکت سا حواس چھوڑتے دماغ سے سب سن رہا تھا۔ حدیقہ بیگم کی بات مکمل ہوتے ہی ایان نے فون بند کر دیا۔ اس کی ماں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ فوج چھوڑ دو۔ کیا فوج بھی چھوڑنے والی چیز ہے؟ کیا فوج بھی کبھی چھوڑی جا سکتی ہے؟ کیا معلوم ایان سکندر کے لیے ماں کے بعد پتھر پر لکیر ہو اور وہ فوج بھی چھوڑ دے؟ اس سے پہلے وہ جنرل عاصم کو واپس پاکستان جانے کے لیے مناتا کہ دوسری طرف سے عنایا کی کال آ رہی تھی۔ ایان، تم ٹھیک ہو؟ روحان کی حالت اب کیسی ہے؟ تم پاکستان آ رہے ہو؟ دوسری طرف جیسے وہ سوالات کا پٹارا لیے بیٹھی تھی۔ پلیز سر سے کہو مجھے پاکستان آنے کی اجازت دیں، میری فیملی کو میری ضرورت ہے۔ اس کی آواز سے لگا وہ رو رہا ہے یا منت کر رہا ہے۔ کیا بابا نے تمہیں آنے سے منع کیا ہے؟ وہ فوراً سے سنبھلی۔ وہ کیوں ہر مرتبہ بھول جاتے تھے کہ وہ فوج میں ہے، پاکستانی فوج میں؟ میں 1 مہینہ پہلے کوریا واپس آیا ہوں۔ اصول کے مطابق میں 6 ماہ سے پہلے واپس نہیں جا سکتا، لیکن مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے۔ پلیز میری مدد کرو۔ عنایا چھٹیاں لینے میں ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی۔ ایک امید تھی شاید اب بھی وہ اس کی مدد کرے۔ ہم فوج میں ہیں ایان، ہم اصول ضوابط کی سختی سے سختی سے فالو کرتے ہیں۔ میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، لیکن رولز نہیں توڑے جا سکتے۔ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں صبح کچھ دیر کی چھٹی لے کر روحان سے ملنے جا سکتی ہوں۔ تم وہیں رہو اور اللہ پر یقین رکھو، روحان ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ہم سب ہیں۔ سر عاصم سے ایک مرتبہ بات تو کر کے دیکھو، وہ ہمارے جنرل ہیں۔ میرے بابا اور تمہارے دوست بہت بعد میں ہے۔ فوج کے اصول پتھر پر لکیر ہوتے ہیں جو کہ کبھی نہیں توڑے جاتے۔ اسکواڈرن لیڈر ایان، لیکن فوج تو چھوڑی جا سکتی ہے نا؟ وہ تلخی سے بولا۔ ایسا سوچنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے ایان۔ وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا کہ عنایا عاصم اسے لیکچر دینے والی تھی۔ یاد رکھنا، فوج کو چھوڑنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ایسا تمہیں پہلے بھی کرنے سے روکا تھا اور اب بھی روکوں گی۔ اللہ پر یقین رکھو یار، روحان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن فوج میں رہ کر تم وطن کو بہت کچھ دے جاؤ گے۔ اس سے بھی کبھی منہ مت پھیرنا۔ اگر تم فوجی نہیں رہے تو ہمارا ساتھ ختم ہو جائے گا ایان، تم مر جاؤ گے ہم سب کے لیے۔ تمہارے یہاں آنے سے کیا ہوگا؟ حوصلہ ملے گا سب کو، لیکن روحان تو وقت پر ہی ریکور کرے گا، پھر واپسی کا فائدہ دیکھو۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، روحان کا کام ایسا ہے کہ اسے جان ہتھیلی پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ ایسے میں کیا تم ہمیشہ اپنا فرض چھوڑ کر صرف روحان کی خاطر چلے جایا کرو گے؟ تم جانتے ہو کہ کتنے اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو، پھر ایسا بچکانہ فیصلہ کیوں ایان؟ تمہیں اسی وجہ سے پاکستان کا اتنا اہم کام سونپا گیا تھا کہ تم جب چاہو اپنی منمانی کر کے کبھی اس ملک اور کبھی دوسرے ملک چلے جاؤ۔ اپنا فرض ادا کرو جس کے لیے تمہیں پردیس کی خاک چھاننی پڑ رہی ہے۔ وہ اس سے لگی لپٹی کے بغیر سنا گئی تھی۔ تم نے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا یا روحان کی تیمارداری کے لیے؟ تم سامنے ہوتے تو تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑتی لنگور کہیں کے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ فوج چھوڑ دو گے؟ وطن کا سوچو ایان سکندر، وطن کا۔ وہ شدید غصے میں تھی، وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بولو بھی، کیا بولوں؟ وطن کا سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک کہا تم نے وطن۔ جب بات وطن کی ہو تو باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے، ہر رشتہ اور ہر کام۔ شکریہ عنایا، میں واپس نہیں آ رہا۔ عنایا نے گہرا سانس لیا، جیسے سر سے بوجھ اترا ہو۔ مجھے روحان کے لیے افسوس ہے، تم بتا چکی ہو کتنا زیادہ افسوس ہے، میں دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ کچھ دیر مزید بات چیت کرنے کے بعد عنایا سے رابطہ ختم ہوا تو اس نے شایان کے نام پیغام لکھا۔ سپر برو، پلیز موم کو سنبھال لے، باقی سب کو میں دیکھتا ہوں۔ پھر باری باری اس نے ایمان اور مناہل کو فون کیا اور انہیں سمجھا بجھا کر تسلی دی کہ موم ڈیڈ کو پریشان نہیں کرنا۔ پھر ثاقب سکندر کو کال لگائی تو وہ ملک جبار پر سیکھ پا تھے۔ ایان نے انہیں بھی ٹھنڈا کیا اور کہا کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھ لے گا۔ سب کو تسلیاں دیتے دیتے وہ خود اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا کہ وہ روحان کے پاس کیوں نہیں ہے۔ وہ وہاں بیٹھا سب کی حالت سمجھ رہا تھا، انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہاں بیٹھا کوئی شخص اسے نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ تھک کر قریب کھڑے جہاز کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ ایسے اچانک اٹھنے سے نہ جانے جسم کے کتنے حصوں میں درد جاگا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر کافی دیر پرسوچ انداز میں دیکھتا ہی رہا۔ میں آخری مرتبہ یہاں کب آیا تھا؟ وہ ایک ایک چیز کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر ڈرپ لگی دیکھی تو عجیب سے انداز میں کہا۔ تکیے سے ٹیک لگا کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اور پھر وہ زور کا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ، تمہیں ڈرامے کی شوٹنگ کر رہا تھا، لیکن مجھے چوٹ کیسے لگی؟ وہ پھر غور و فکر کرنے والی پوزیشن میں چلا گیا۔
کوئی ایکشن سین تھا شاید، اس نے دماغ پر زور دیا۔ ہیرو اور اس کے 3 دوست، ڈنڈوں سے مار کھانا اور پھر ہاسپٹل میں آنکھ کھلنا۔ اچانک اس کا دماغ گھوم سا گیا اور اس نے اپنے سر کو تھاما۔ کوئی ہے ڈائریکٹر صاحب؟ خرم، کہاں ہو سب کے سب؟ کوئی پانی ہی پوچھ لو یار۔ کیمرہ مین، او مائی گڈنس، میں اپنا PA بھی تبدیل کروا لوں گا۔ ایڈیٹ، تم سب کسی کام کے نہیں ہو۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ اس کے چلانے کی آواز پر نرس اندر آئی اور اسے ایسے بیٹھے دیکھا تو کچھ پل رکی اور پھر اس کے قریب آئی۔ کیا ہے؟ کیا؟ روحان نے کاٹ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ میں ڈرپ چیک کرنے آئی تھی۔ وہ ڈر گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم جاؤ اور ڈائریکٹر کو بلوا کر لاؤ۔ جی؟ وہ نرس غالباً اسے جانتی تھی، اسی لیے حیران ہوئی۔ بحری ہو کے جا کر اس ناکارہ، ناکام اور غریب ڈائریکٹر کو بلاؤ جس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا۔ وہ نرس سمجھ گئی تھی کہ دماغ پر اثر پڑا ہے اور کافی گہرا پڑا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نرس نے پوچھا تھا کہ جان لے کہ اس کی یادداشت ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن روحان نے اسے ایسے دیکھا جیسے سالم نگلنے والا ہو۔ How dare you to ask me such a silly question؟ وہ اٹھنے والا تھا کہ نرس نے اسے روکا۔ میں بلاتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو، وہ کہتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ ڈائریکٹر صاحب، اس نے پیچھے سے تصحیح کی۔ ڈسگسٹنگ، خود کو ایک نظر دیکھتے اس نے کہا اور منہ کے زاویے بگاڑتا اس سفید دیواروں والے کمرے کو دیکھنے لگا۔ 4 دوست، اس کے ذہن پر دھندلا سا منظر چلا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نرس نے ابھی تو پوچھا تھا، اسے کیوں یاد نہیں آ رہا تھا؟ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر کو پیچھے گرایا۔ کچھ ہی دیر بعد نرس ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ شایان کو بھی اندر لے آئی۔ روحان، تم ٹھیک ہو؟ شایان آگے آیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا جو چوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ روحان نے ایک لا تعلق سی نگاہ اس پر ڈالی۔ دماغ نے کچھ فلیش بیک دیا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے دھوکے باز، میں تمہاری ڈائریکشن میں کوئی فلم نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ شایان نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ پیشنٹ کو سب یاد آنے میں کچھ وقت لگے گا، الحمدللہ ان کی میموری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ان کو انجیکشن لگیں گے جو درد کی کمی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ پر بھی اثر کریں گے۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ شایان نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ میرے ساتھ کوئی گیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک دوست میڈیا میں ہے، تمہیں اور تمہارے چیلوں کو ایکسپوز کر دوں گا۔ شایان ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میری جان، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر چاہے جو جی میں آئے کرنا۔ شفقت سے روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے کہا، میں تمہارا بڑا بھائی شایان ہوں، تم یاد کرو جب گھر سے نکلے تھے۔ روحان نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس شخص کے گلے مل رہا تھا۔ کیوں؟ فلیش بیک میں جاتے ہی اس پر بہت سے دروازے کھل گئے۔ ہائے فورس انہیں کچھ یاد کروانے کی کوشش مت کرے، اس سے اسٹریس بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس ملے گا، برائے مہربانی آپ باہر تشریف لے جائیں۔ ڈاکٹر نے مروبیت جھاڑنے والے انداز میں نہیں بلکہ پیشہ وارانہ نرم سے تسلی آمیز انداز میں کہا کہ شایان باہر نکل گیا اور سب سے پہلے آیان کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ آج وہ اپنے کیمپس آئی تھی، یعنی کہ یانگون کیمپس۔ اس سال نئے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو آج سارے ہسپتالوں اور ان سے متعلقہ تمام بلڈنگز کے بارے میں بریفنگ دی جا رہی تھی، لیکن نور الفجر اس وقت روحان سکندر کو لے کر پریشان تھی، اسی لیے کسی چیز پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ SNU مین ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل، ڈسپنسریز، آئی ہاسپٹلز، بائیو میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، نرسنگ ہاسپٹل، ڈینٹل ہاسپٹل، غرض ہر بلڈنگ میں لے جا کر انہیں وضاحت دی جا رہی تھی۔ کالج آف میڈیسن اور مین ہاسپٹل میں ان کا کافی وقت صرف ہوا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کھول کر روحان کے بارے میں خبر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن اسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر کہیں پر بھی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آ رہی تھی۔ علیزے کو کال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ عاشق کو میسج کیا تھا لیکن وہ کلاس میں ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ آیان کو کال کرنا چاہتی تھی لیکن آج کی وزٹ کی وجہ سے صبح سے شام ہو گئی اور وہ کال نہ کر سکی۔
5 बजे के करीब फारिग होकर कैफ़े में गई थी। अपने लिए कॉफ़ी और बर्गर लेकर टेबल पर आकर बैठी और आयन को फ़ोन लगाया। कोरिया के स्कूल कॉलेज में कैफ़े में स्टूडेंट्स के लिए 2 वक्त का खाना मुफ्त था, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये उसूल थोड़ा मुख्तलिफ था कि वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी कार्ड के साथ साथ यूनिवर्सिटी के कैफ़े के लिए कार्ड भी रखना पड़ता था ताकि आपके खाने की रूटीन जान ली जाए। अक्सर औक़ात आपको पैसे देने पड़ते थे और उसने चंद 100 वॉन देकर अपना ऑर्डर लिया था और बकिया उसे वापस कर दिए थे। नूरुल फज्र इतनी शाखर ज़रूर थी कि वो पैसे उसी वेटर को टिप दे देती, लेकिन कोरिया में आप वेटर को टिप नहीं दे सकते। अगर ऐसा करने की जुर्रत करेंगे तो मुमकिन है कि वेटर आपकी बेइज्जती कर ले। आयन ने कॉल पिक कर ली थी। फ़ोन कान से लगाए वो टेक लगाकर बैठ गई। हेलो, नूरुल फज्र बात कर रही हूँ। तकलीफ़ देने के लिए माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मुझे रोहान के बारे में जानना है। उसे होश आया, अब उसकी तबीयत कैसी है? तुम्हें माज़रत करने की ज़रूरत नहीं है। रोहान को होश आ गया है, बस किसी को पहचानने से इनकार कर रहा है, उसने थके हुए लहजे में कहा, और नूर को शौक ही तो लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसने हिम्मत मजमा करके पूछा। डॉक्टर्स कहते हैं रिपोर्ट्स क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। शायद वक्ती ट्रॉमा से गुज़र रहा है। तो क्या वो मजाक कर रहा है? उसे अचंभे से पूछा। रोहान ऐसा बंदा नहीं था कि इतनी सीरियस सूरत हाल में मजाक करता। मैं उसके पास नहीं हूँ, वरना तुम्हें तो सही से सारी सूरत हाल बताता। मेरा यही ख्याल है कि कुछ देर तक ट्रॉमा से निकलने के बाद वो ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इंसान के साथ ऐसा होता है, जब उसके दिमाग पर हिट लगे तो कुछ पल के लिए उसे सब भूल जाता है। रूहान को अगर उन तमाम जगहों पर ले जाया जाए जहां ये हादसा पेश आया तो मुमकिन है उसे सब जल्दी याद आ जाए। उसके अलावा वो जिन जगहों में भी जाता रहता था, उसे वहां ले जाया जाए तो दिमाग जल्द रिस्पांस देगा। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या काम करते हो? नूर ने गैर मुतवक्का सवाल पूछा तो वो चौंक गया। मैं इंजीनियर हूँ, जंगी आलात बनाने वालों के साथ काम करता हूँ, मसलन फ़ाइटर तैयारे बनाना। ये सब बनाने का मकसद, क्या हम सब अमन से नहीं रह सकते? नूर ने हैरत से पूछा। इतनी सीरियस सूरत हाल में भी आयान हंस दिया। उसे मालूम नहीं था कि नूरुल फज्र उसके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेगी। कभी मेडिकल की पढ़ाई से निकल कर कोई सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा था, जैसा कि डिफेंस और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट या वॉर एंड पीस स्टडी टाइप सब्जेक्ट? शायद कभी पढ़ा होगा, पाकिस्तान में अब याद नहीं, क्योंकि कभी सब्जेक्ट्स के नाम पर गौर नहीं किया। और मौजूदा जनरेशन कौन सी जनरेशन है? जनरेशन जी, उसने फ़ौरन से बता दिया। ये भी कोई पूछने की बात है? और आजकल कौन सी जनरेशन की वॉर चल रही है? क्या जनरेशन की जंगें भी होती है? वो हैरानगी से पूछ रही थी। जी डॉक्टर साहिबा, आजकल 5th जनरेशन वॉर का दौर है और आने वाले वक्तों में 6th जनरेशन वॉर की तैयारियां शुरू हो जाएगी। आयन ने तहम्मुल से बताया। जंगें कैसे लड़ते हैं बग़ैर फ़ौज के? डिजिटल प्लेटफॉर्म की वॉर। थोड़ी वजाहत तो करो। मतलब ये कि अब हमारा मुल्क पाकिस्तान तारीख़ की बदतरीन 5th जनरेशन वॉर से गुज़र रहा है। इस जंग में सोशल मीडिया तो एक मोहरा है। दरअसल ये एक तवील अलमुद्दती और भयानक जंग है, जिसको बग़ैर फ़ौज और हथियारों के किसी भी मुल्क पर मुसल्लत करके तबाह किया जा सकता है। 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर पिछले 20 बरस से मुसल्लत है, लेकिन इस मुहाज पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने दुश्मन को शिकस्त दे रखी है। अब हमारी सोशल मीडिया यूथ कितनी एक्टिव है तुम तो जानती हो। इसीलिए किसी भी जंग को लड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात और शऊर हो, तभी जंग लड़ी जा सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, 5th जनरेशन वॉर के साथ साथ 6th जनरेशन वॉर भी शुरू हो रही है, जिसके तहत इस दुनिया के कई ममालिक बर्बाद किए जाएंगे और इंटरनेशनली दुश्मन ममालिक की हिट लिस्ट पर पाकिस्तान है। ओह, तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? और ये जनरेशन वॉर कब शुरू हुई? अगर आज कल 5th जनरेशन वॉर चल रही है तो पहली 4 कैसे लड़ी गई? वो अपनी कम इल्मी पर हैरान थी। मेडिकल के बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था उसे इल्म ही ना था। पाकिस्तान अगर गैरिसन स्टेट ना होती तो इस वक्त शायद दुनिया के नक्शे पर मौजूद ना होती। सो हम हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान की सलामती और अज़मत के लिए ज़रूरी होगा। गैरिसन स्टेट से मुराद ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में फ़ौज की मुदाखलत और उसका असर हर इदारे और सियासत पर हो, और मुल्की मामलात भी फ़ौज के साथ मिलकर चलाए जाए, जैसे पाकिस्तान की
اسٹیبلشمنٹ میں دو ہی لوگوں کو طاقتور سمجھا جاتا ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرا ISI چیف۔ عام زبان میں اسٹیبلشمنٹ سے مراد کسی بھی ملک کی طاقتور اشرافیہ ہے، جو نظام لانے والے بھی ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی حکمران اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کر زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا، اور اس کے لیے پاکستان کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ اچھا، اور جنریشن وارز؟ جنریشن وار ایسے کہ فرسٹ جنریشن وار قدیم ماضی کی جنگیں تھیں جن میں افواج تیر و تلوار، خنجر اور نیزوں سے لڑا کرتی تھی۔ اس جنگ میں انسانی طاقت اور مہارت اور افرادی قوت اس کے بڑے عوامل تھے۔ ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، جب عینی اور عمر دیکھتے تھے تب بس چلتے پھرتے نظر پڑ جاتی تھی۔ کیا تھا اس میں؟ اسے ترکش سے زیادہ کورین ڈراموں کا کریز تھا۔ وہ فرسٹ جنریشن وار کی بہترین مثال ہے۔ کورین ڈراموں سے نکل کر اسے دیکھنا۔ نور نے ہوں کیا اور وہ نہیں دیکھے گی۔ اور سیکنڈ جنریشن وار؟ پھر لوگوں نے ترقی کی، بندوقیں اور توپیں بنائیں اور یوں سیکنڈ جنریشن وار لڑی جاتی رہی، جس کی سادہ مثالیں فرسٹ انگلش وار، امریکہ کی جنگ آزادی ہے۔ اب چونکہ تم نے میڈیکل کی دنیا سے باہر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تو تم کو کیا معلوم یہ دونوں جنگیں کب ہوئی اور کیسے لڑی گئی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے پتا ہے ان کے بارے میں۔ امریکی انقلاب پڑھا ہوا ہے، وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی۔ خیر، بات تو ایسی ہی ہے، بٹ نیور مائنڈ۔ تھرڈ جنریشن وار کا آغاز تب ہوا جب لوگوں نے مزید ترقی کی اور جنگ کے لیے جنگی جہاز، بحری بیڑے اور میزائل وغیرہ بنائے۔ ممالک جوں آگے بڑھتے گئے ان کے جنگی آلات میں اضافہ ہوتا گیا، اور پھر فوجوں نے جاسوسی کے آلات بنائے، کمپیوٹر، وائرس، ہیکنگ اور بڑے پیمانے پر ڈائریکٹ حملے کرنا، یہ سب فورتھ جنریشن وار میں شامل رہا۔ اس کے بعد آج کے زمانے کی ففتھ جنریشن وار۔ اس نے اپنی طرف سے سارا سمجھ لیا۔ ویسے فون پر تمہیں یہ سب سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، آئی نو، لیکن موجودہ دور ففتھ جنریشن وار کا ہے، جس کے لیے ایک اصطلاح ہائبرڈ وار بھی استعمال کی گئی ہے۔ یہ ایک طویل المدتی اور پیچیدہ جنگ ہے، کیونکہ اب بہت سے ممالک بہترین جنگی جہازوں سے لیس آبدوزیں اور بحری بیڑے رکھتے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی قوت بھی ہے۔ یعنی اب کسی بھی ملک کا دوسرے ملک پر براہ راست حملہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان پر ہائبرڈ وار کو کافی پہلے مسلط کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ہر طریقے کا ڈیفنس مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اور سکس جنریشن وار کیا ہے؟ فجر، تمہیں یہ سب پوچھنے کے لیے ابھی وقت ملا تھا، بتاؤ تو، اس نے اصرار کیا۔ نیو جنریشن وار یعنی کہ سکس جنریشن وار، یہ انتہائی خطرناک وار ہے۔ چھٹی نسل کی جنگ کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی مخالف ملک کو مسلح افواج کو اپنے ملک میں شکست دینا۔ نمبر 2، اس ملک کی تجارت یا اقتصادی سرگرمی اور صلاحیتوں کو تباہ کرنا۔ نمبر 3، اس ملک کے سیاسی نظام یا حکومت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا۔ اس وار میں سب سے زیادہ کام دماغ پر کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگوں کے دماغ میں اپنی ریاست کے خلاف جھوٹی خبریں اور شیطانی پروگنڈوں سے زہر بھرا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں۔ جہاں اس جنگ کو بڑھاوا دینا ہو تو سب سے پہلے اس ملک کی میڈیا کو بھاری رقوم دے کر اپنے مقصد کی خبریں چلوائی جاتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا پر جھوٹی خبریں اور پروگنڈوں کے کالم شائع کروائے جاتے ہیں۔ یعنی تمام ذرائع جو ملک کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان سب پر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر بھرا جاتا ہے۔ ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ لوگ بغاوت کریں اور ریاست اندر سے کمزور ہو۔ زیادہ تر مسلمان ملکوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ فقہ، حنفیہ اور جعفریہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یعنی تمام کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنجا، سچ میں؟ کیسے؟ وہ اس نئی معلومات پر حیران تھی۔ وہ ایسے کہ اس کام کے لیے ڈالرز دے کر جعلی علماء کو خرید کر ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، پھر مذہبی چینل خرید کر یا ٹی وی چینل کے کسی ایک پروگرام میں ریاست کے خلاف بکواس کی جاتی ہے۔
سوشل میڈیا سمیت ہر پلیٹ فارم کو ڈالرز کی عوض خفیہ طاقتیں استعمال کرواتی ہے۔ فی ڈالرز کے لیے مختلف غلام سیاستدان استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ حکومتی پنجوں میں پوزیشن میں اداروں میں جہاں جہاں ملک کی معیشت کا کوئی بھی بڑا فیصلہ کیا جاتا ہو، وہاں اپنے مقصد کے لوگ بٹھائے جاتے ہیں یا وہاں موجود لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور معیشت کے حوالے سے غلط فیصلے کروائے جاتے ہیں، جس سے ملک قرضوں میں ڈوب جاتا ہے اور ملک کی کرنسی کی قیمت گرتی اور مہنگائی بڑھتی ہے۔ جیسے پاکستان میں یہ سب چل رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے اور پھر ملک دیوالیہ ہونے کو آ جاتا ہے۔ سیریسلی، اور پھر اس سب میں فوج کا کیا کردار ہے؟ بیچاری فوج! آیا نے حسرت سے کہا۔ ہماری فوج کم از کم بیچاری نہیں ہے۔ ساری معلومات ہضم کرنے کے باوجود نور نے فوراً اختلاف کیا۔ اچھا، کبھی پبلک میں گالیاں خاموشی سے کھائی ہے یا کھانے کو چھوڑو، انہیں برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ مجھے کیوں گالیاں پڑے گی؟ وہ شوق سے بولی۔ عجیب ہی منطق ہے اس آدمی کی۔ وہی تو، ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یو نو واٹ، فوج کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اور اہم ستون ہوتا ہے۔ جب تک فوج کو عوام کی حمایت حاصل ہو، فوج شکست نہیں کھاتی۔ لہٰذا اس عوامی حمایت کا خاتمہ کرنے کے لیے کئی راستے اور غدار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں عزت تو ملتی ہے، لیکن مخالفت اس سے ڈبل آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فوج کی ساری غلطی ہے، اور اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا بتایا جاتا ہے۔ ایسا کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی ان اوتھینٹک سورس جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ فوج کے خلاف من گھڑت خبریں، پروپیگنڈے اور بے بنیاد باتیں پھیلا کر عوام کو فوج سے بزدل کیا جاتا ہے تاکہ عوام فوج سے نفرت اور بغاوت کرے، جس سے فوج اندرون ملک خانہ جنگی میں پھنس کر کمزور ہو جائے اور ملک پر بیرونی دشمن قابض ہو سکے، جیسے لیبیا، شام، فلسطین، عراق اور یمن کے ساتھ ہوا ہے۔ ملک کی محرومی کو ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ ملک کے محروم طبقے کو وسائل فراہم کر کے ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسایا جاتا ہے اور اداروں کے خلاف زہر بھرا جاتا ہے تاکہ عوام اور ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں اور خون کی ندیاں بہنا شروع ہو۔ ملک کے ادارے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک پراکسی ہوتی ہے جس میں کسی ممالک کی ایجنسیاں ملبوس ہوتی ہیں جو پاکستان میں اس کے اعلیٰ عہدیداران اور حکمرانوں کو ڈالرز کے ذریعے خرید کر اداروں میں اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، جس میں عدلیہ کے ججز سمیت بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بزنس مین وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ خاص کر الیکشن پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ غدار سیاستدانوں کی جیت کے لیے ووٹ خریدا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں من پسند فیصلے لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملک کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اکیلے ملک کو تباہ کرنا آسان ہدف ہوتا ہے۔ ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے ملک اندر سے کھوکھلا ہو، معیشت تباہ ہو، فوج کے مسائل میں اضافہ ہو، عوام میں انتشار پیدا ہو تاکہ ملک کو تباہ کرنے میں آسانی ہو۔ جس ملک کو برباد کرنا ہو تو دشمن کی طرف سے اس ملک کے غداروں کو جائیداد، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، ملک کے اندر اور بیرون ملک سب مال متاع کیے جاتے ہیں۔ خوبصورت خواتین کا لالچ دیا جاتا ہے، یعنی ہر طرح سے کوشش کر کے اپنے من پسند افراد اپنے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے لوگ سب کا نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ فوج سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم چاہتے ہیں ہماری حالت ان تمام مسلم ممالک جیسی ہو جائے جنہیں توڑنے کے لیے دشمن ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ تم کہاں کام کرتے ہو؟ آیا نے ایک لمحے کے لیے خاموشی ہو گیا۔ کیا عجیب انسان تھی وہ! نور الفجر ہمیشہ غیر متوقع سوال پوچھتی تھی۔ اب تک آیان سکندر کو اس بات کا اندازہ نہیں یقین ہو گیا تھا وہ کیسے اچانک مشرق سے مغرب چلی جایا کرتی تھی۔ تم میری ورک پلیس دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، شاید۔ خیریت؟ کیا تم مجھ سے ملنے آنا چاہتی ہو؟ ایسا نہیں ہے، غلط فہمی سے نکل آؤ، میں نے اسی لیے پوچھا۔ کبھی تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو کہاں آیا جائے؟ نور کی بات پر وہ کچھ حیران ہوا۔ شکریہ، سیول میں کورین بیس کے قریب ایک خالی ایئرپورٹ ہے، وہاں پر کام کرتا ہوں۔ زیادہ تر کورین بیس میں یا بوسان میں پایا جاتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو اپنی لوکیشن بھی بھیج دیا کروں گا، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ وہاں خالی ایئرپورٹ پر کیا کام کرتے ہو؟ پھر سے پہلے سوال پر آ گئی۔ ابھی تو بتایا ہے، جنگی آلات بناتا ہوں، وہ تو اپنے ملک میں بنائے جاتے ہیں،
کچھ میزائل پاکستان میں نہیں بن سکتے، اس لیے ہم یہاں اپنا کام کرتے ہیں اور میزائل پاکستان بھیجتے ہیں، اور بھول کر بھی یہاں مت آنا۔ کیوں؟ اس جگہ پر امریکوں کی خاص نگرانی ہے، کیوں کہیں جاسوس ڈکلیئر نہ کر دے، اور ویسے بھی ساؤتھ کوریا والے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹر کو جاسوس بھی بنا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، ڈراؤ تو مت، اگر اتنی سختی ہے تو تم وہاں کیسے کام کر رہے ہو؟ بزل ہو گئی۔ پاکستانی فوجی امریکہ کی زیر نگرانی ہوائی اڈوں پر کیسے اور کیوں کر کام کر رہا ہے؟ سارے مشن میں تمہارے کام کی بات صرف یہی ہے کہ میرے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے اور یہاں صرف ایک پروجیکٹ کے لیے موجود ہوں، میزائل بنانے کے لیے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، تم پاکستان آرمی میں ہو یا امریکہ کی فورس میں؟ وہ نہایت تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ مدھم سا ہنسا۔ پاکستان آرمی میں، آیان نے تحمل سے بتایا۔ ہماری آرمی نے تمہیں کیسے رکھ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم امریکن نیشنلٹی لیے ہوئے ہو؟ آج کل تو امریکوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں چل رہے، ہم انہیں پوچھتے بھی نہیں، اور تم پاکستان کی آرمی میں یہ سب چل کیا رہا ہے؟ ہماری آرمی بہت اسمارٹ ہے ڈاکٹر فجر، چونکہ میں ایک قابل انسان ہوں اس لیے پاکستان آرمی نے مجھے قبول کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میری دوہری شہریت میرے ملک کے کام آ رہی ہے۔ تم سفارش پر نہیں آئے تھے آرمی میں؟ وہ کوئی پچھلی بات یاد کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، میں کیسے بھول گیا کہ میں، یعنی اسکواڈرن لیڈر آیان، وہ قابل افسر ہے جو باپ کی سفارش پر آرمی میں آیا تھا۔ میں یہاں ڈانس و ڈیتھ تو کر نہیں رہا۔ آخری جملہ اس نے کچھ خفا سے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ تم کچھ بھی فرض کر سکتی ہو، تمہارا حق ہے میرے بارے میں غلط رائے قائم کرنے کا۔ واو، بریو انف، وہ متاثر لگ رہی تھی۔ شکریہ، اس نے تعریف قبول کی۔ کیا تمہارا یہاں کام کرنا مجبوری ہے؟ نہیں، ضروری ہے۔ وہ کیوں؟ تم صرف میڈیکل کی پڑھائی پر توجہ دو، میرے کام تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ شایان بھائی کی کال آ رہی ہے، اللہ حافظ، پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر لیا۔ ابھی تک وہ آیان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ اپنا برگر اور کافی ختم کر کے وہ کیفے سے باہر نکلی۔ یونیورسٹی کی لمبی لمبی سڑکیں پار کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ ریلیکس سا ہی تھا تاکہ نئے آنے والے اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائیں اور یونیورسٹی میں دوست بنا لے، اس لیے آج اپنے کیمپس میں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ ابھی اس نے مین کیمپس میں جانا تھا جہاں سینٹرل لائبریری کی کتابیں چیک کرنی تھی کیونکہ وہ وقت کے ضیاع کے خلاف تھی، اور پھر وہاں چند گھنٹے گزارنے کے بعد وہ عاشق کے ساتھ واپس ڈوم چلی جاتی۔ بلیک پنک کے فولڈر سے گانا نکال کر ہیڈ فونز لگائے۔ ہیڈ فونز ابھی کانوں پر چڑھا کر وہ فٹ پاتھ پر تھوڑا سا ہی آگے چلی ہوگی کہ ایک کار اس کے پاس آ کر رکی اور زور سے ہارن دیا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور کار کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ شاکڈ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی وہاں تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مغرور چال چلتا کار سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ وہ گہرا سانس لے کر نارمل ہوئی تاکہ اسے ٹکاسا جواب دے سکے۔ ہیلو ڈیئر، کیسا لگا سرپرائز؟ نور نے ایک سنجیدہ اور سرسی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے ایسے بیچ راستے میں روکنے کا مقصد، تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ اگر نہ چلوں تو تم 1 ماہ سے زیادہ یہاں ٹک نہیں پاؤ گی، اور تم ایسا کیا کرو گے؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی دھمکی کی آخری حد دیکھ لے۔ میں ہر وہ کام کروں گا جس کی وجہ سے تمہارا یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے یہاں کب تک اور کیوں رہنا ہے؟ وہ کیا ہے نا، تمہارا بھائی جانتا ہے میں یہاں موجود ہوں، اور اس نے مجھے قابل اعتماد جان کر تمہاری خیر خبر لینے کا بھی کہا ہے۔ اب اگر میں اسے اپنی مرضی کی خبریں دوں تو کیا وہ تمہیں واپس آنے کا نہیں کہے گا؟ نور نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت ٹاسک انسان تھا۔ اور تم کیا خبریں دو گے میرے بھائی کو؟ یہ تو واپس جا کر ہی بتاؤں گا۔ اگر تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر دو تو سن لو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ ایڈیٹ انسان، میرے بھائی کے لیے تم سے پہلے میں آتی ہوں۔ نور اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی کہ اس کی آواز پر پاؤں ساکت ہو گئے۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ سر اقبال عالم کی جان کو خطرہ ہے، مجھے تم سے اس بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ چند لمحے فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو رسک لیتے ہوئے جلد فیصلہ ہی کرنا چاہیے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو۔
نور نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے دروازے کھولنے سے پہلے ہی شہریار نے نہایت مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا۔ ہوا میں تھمس اپ کر کے اس نے کسی کو گڈ لک کا سائن دیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہاں چلے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ گاڑی اب سیول کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ میں تمہارے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر نہیں جا رہی کہ پسند کی جگہ بتاؤں، مجھ سے میرے کام کی بات کرو۔ شہریار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تم ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رکھتی ہو؟ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر پوچھ رہا تھا۔ نور بے اختیار پیچھے ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارے تھوڑا سا قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کھا نہیں رہا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو مسٹر شہریار، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی روکو۔ وہ لب بھیج کر بولی۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا گاڑی روکو، میں اپنے بھائی سے خود بات کر لوں گی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، کیونکہ اس پر یقین کر کے اس کی کار میں بیٹھی خود کو ملامت بھی کی۔ اب بیچ راستے میں کہاں گاڑی روکوں؟ میں نہیں چاہتا کوریا میں مجھے جرمانہ ہو جائے۔ کسی اچھی جگہ چل کر رکتے ہیں۔ تم گاڑی نہیں روکو گے؟ اس نے وارننگ دیتی آنکھوں سے شہریار کو دیکھا۔ بھائی کافی ٹیڑھی کھیر ہو، ماننا پڑے گا۔ اپنے بھائی کو یہ بھی بتا دینا کہ تم انتہائی بدتمیز اور بے حیا لڑکی ہو، کسی کے ساتھ بھی ایک ذرا سی آفر پر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہو، جیسے ابھی میرے ساتھ موجود ہو۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نور الفجر کسی ایسے ارادے سے اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ میرے بابا کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ ان کے بھائیوں سے، شہریار نے پراسرار انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اس کے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ اوکے، اب گاڑی روکو۔ شہریار نے نفی میں گردن ہلائی۔ نور نے بیک مرر اور سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا کہ پیچھے سے کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور اگلے ہی لمحے اس نے ہینڈ بریک کھینچ لی تو گاڑی کا پچھلا حصہ جیسے ہوا میں اڑا تھا اور اس کا سر جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ پاگل لڑکی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ شہریار نے اس کی طرف گردن گھما کر غصے سے کہا، لیکن نور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ آج کے بعد مجھے اپروچ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کتنی ٹیڑھی کھیر ہوں میں۔ دیکھتے ہیں کس کو کہاں سے مات ملتی ہے۔ شہریار کا انداز بھی چیلنجنگ تھا۔ نور نے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ حیران تھی کہ آخر شہریار کو اس سے کیا بیر ہے جو وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی وہ اس سے اسی لیے کتراتی تھی کہ شہریار حسن سے اس سے کبھی پازیٹیو وائبز نہیں آئی اور نہ وہ اس کی کمپنی میں کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، اور آیان اس کے ساتھ بات کر کے اسے اچھا لگتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے سر جھٹک کر خود کو کچھ بھی اور فول سوچنے سے باز رکھا۔ اپنے بھائی کو یہ بھی بتا دینا کہ تم انتہائی بدتمیز اور بے حیا لڑکی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے نور الفجر، چھوٹے لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے۔ دیکھ لوں گی تمہیں شہریار دی ایڈیٹ۔ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ مین کیمپس جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اس نے مریم کے گھر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ جہاں اس وقت موجود تھی مریم کا اپارٹمنٹ یہاں سے قریب پڑتا تھا۔ پھر بھی اس نے نیور میپ نکال کر تصدیق بھی کر لی۔ نیور میپ کوریا میں گوگل میپ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ چاہن مریم کی طرح کوریا بھی ترقی کر رہا ہے۔ وہ امریکی سافٹ ویئر بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ مریم سے اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی کہ وہ اس کے گھر بے تکلفی سے جا سکتی تھی، اور اس کی کوئی اتنی فیملی نہیں تھی، اس لیے اسے نور کا آنا اچھا لگتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی نالجیبل کہانی ہے۔ جو لوگ کوریا جانا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور اس سٹوری کو سنیں۔ کوریا کی ساری انفارمیشن اس سٹوری میں اویلیبل ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔